محراب تمنا ایپیسوڈ نمبر 4۔ دن کے 11 بج رہے تھے۔ وہ لنچ بنانے کا سوچ کر سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی تو سامنے ہی اسے سفید کڑکڑاتے ہوئے قمیض شلوار سوٹ میں کاندھوں پر اجرک ڈالے اسفندیار اندر داخل ہوتا ہوا نظر آیا۔ وہ اسے دیکھ کر ایک پل کو وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ 2 ماہ بعد وہ اس فارم ہاؤس میں نظر آیا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ کیا وہ اسے سلام کرے، اس کے غیر موجودگی کے بارے میں سوال کرے، یا اپنے ماں باپ کے بارے میں سوال کرے، یا پوچھے کہ وہ اسے مزید کتنا عرصہ یہاں قید رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پھر وہ تو اس کے وجود کو نظر انداز کرتا ہوا سیدھا اندر چلا گیا تھا۔ وہ کافی دیر ادھر ساکت سی کھڑی رہی، پھر ہمت کر کے کچن کی طرف بڑھی، جہاں راستے میں گول بڑے سے ہال کمرے میں وہ بیٹھا ہوا رحمت بابا سے رپورٹ لے رہا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتی ہوئی کچن میں آئی، جہاں نصیبن بوا اس کا انتظار کر رہی تھیں، اور وہ ان کے ساتھ مل کر دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ رحمت بابا، میں فریش ہو کر آتا ہوں، آپ لنچ لگوائیں، آج میں نے ناشتہ بھی ڈھنگ سے نہیں کیا۔ وہ فارم ہاؤس کے تمام معاملات کی رپورٹ لینے کے بعد کھڑا ہوا اور انہیں ہدایات دیتا ہوا اوپر اپنے روم میں چلا گیا۔ اس کی بات سن کر رحمت بابا بھی اس بات میں سر ہلا کر سیدھا کچن میں ہی آئے تھے، اور اب جلدی جلدی ملازمین کو بلا کر مزید ڈشز بنوانے اور ٹیبل سیٹ کرنے کی ہدایات دینے میں لگ گئے تھے۔ رحمت بابا، میں نے کھانا بنا لیا ہے، نمرا نے انہیں بتایا۔ بی بی، صاحب کو 2 طرح کی سلاد، باربیکیو آئٹم اور کوئی سا بھی سالن لنچ میں لینا پسند ہے۔ آپ فکر مت کریں، خانسامہ دیکھ لے گا، وہ نرمی سے بولے۔ کچھ دیر میں ٹیبل سیٹ ہو چکی تھی۔ بی بی، آپ میز پر چلیں، صاحب بھی آتے ہی ہوں گے۔ رحمت بابا نے اسے کچن سے نکالنا چاہا۔ وہ جگہ آپ کے صاحب کے لیے ہے رحمت بابا، میں یہیں آپ کے اور نصیبن بوا کے ساتھ لنچ کروں گی، وہ نرمی سے بولتی ہوئی اپنے لیے کچن میں رکھی میز پر برتن سیٹ کرنے لگی۔ بی بی، رحمت بابا پریشان ہوئے۔ بی بی، آپ ہمارے ساتھ اچھے سے پیش آتی ہیں، کچن میں گھر میں ہماری مدد کرواتی ہیں، تو وہ بھی اس لیے ہم کرنے دیتے ہیں کہ صاحب کا حکم ہے کہ آپ کو کسی کام سے نہ روکا جائے، لیکن اس سب سے آپ کی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ ہماری مالکن ہیں، ہم سب کے لیے قابل احترام، اس لیے جب صاحب ادھر موجود ہوں گے تو آپ بھی صاحب کے ساتھ ہی کھانا پینا کریں گی، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے، کیونکہ وہ جہاں دیدہ تھے اور اچھی طرح سے جانتے تھے کہ نمرا ہاشمی کس کی بیٹی ہے اور کس کی بہو تھی۔ اسفندیار میز پر آ گیا تھا۔ اس کی آمد کی اطلاع ملتے ہی رحمت بابا نے خانسامہ کو کھانا سرو کرنے کا حکم دیا اور خود نمرا کو لے کر باہر آ گئے۔ ہاف سلیو لائٹ بلو ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس نم بالوں کے ساتھ تازہ دم فریش سا اسفندیار اس کے سامنے ہی میز پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے حسب توقع نمرا ہاشمی کی موجودگی کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ اب جب وہ یہاں رہنے کا فیصلہ کر ہی چکی تھی تو پھر یہ سب تو اسے برداشت کرنا ہی تھا، اس لیے وہ دھیمی آواز میں اسے سلام کرتی ہوئی اسے خاصے فاصلے پر رکھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی کہ یہ تو طے تھا کہ اسفندیار سے ساری زندگی اسے فاصلے پر ہی رہنا تھا۔ اسفند نے سر اٹھا کر سپاٹ چہرے سے اسے دور بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا۔ کھانا سرو ہو چکا تھا، وہ خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا جب نمرا اسے مخاطب کیے بغیر بولنا شروع ہوئی۔ مجھے اپنے بابا سائیں سے ملنا ہے، ان سے پوچھنا ہے کہ کیا سوچ کر اور کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر انہوں نے مجھے اس قید خانے میں بھیجا ہے۔ باقی آپ سے مجھے کوئی سروکار نہیں، آپ کو میری ذمہ داری اٹھانے اور اپنے سر لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے خود کو مزید ٹینشن مت دیں اور مجھے آزاد۔ وہ بول ہی رہی تھی کہ چمچ پٹک کر پلیٹ میں رکھنے کے بعد اسفندیار نے نیپکن اٹھا کر منہ صاف کر کے میز پر پھینکا۔ ماروی کے ٹوپے پر برف کے ذرات موجود تھے۔ آریان نے احتیاط سے اسے سنبھالتے ہوئے اس کے سر سے برف جھاڑ کر اس کے ٹھنڈے چہرے کو چھوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سانس نہ لے رہی ہو۔ اس نے پریشانی سے اس کی گردن کے گرد لپٹا مفلر ڈھیلا کر کے الگ کیا اور اس کی گردن سہلائی، اور پھر ہیٹر مزید تیز کیا۔ گاڑی میں ہیٹر کی گرمائش سے ماروی کا باڈی ٹمپریچر تھوڑا نارمل ہونا شروع ہوا۔ اسے اپنے چہرے پر کسی گرم لمس کا احساس ہوا تو اس نے مندی مندی سی آنکھیں کھولی اور خود پر جھکے آریان کو دیکھ کر جو اب اس کی فر کوٹ کے بٹن کھول رہا تھا، ماروی کی آنکھیں پھٹ سے کھل گئیں۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟
اس نے ہمت کر کے آریان کے ہاتھ کو جھٹکا۔ تمہیں زندہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم ٹھیک ہو؟ کہیں کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ احتیاط سے اس کی جیکٹ اتار کر اب اس کے بازو چیک کر رہا تھا، جن پر ہلکی سی کھرونچ موجود تھی۔ ماروی نے تیزی سے پیچھے ہونے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی پلکیں اٹھائی اور ایک لہجے کو ان دونوں کی آنکھیں آپس میں ٹکرائیں۔ میں ٹھیک ہوں اور مجھے کہیں درد نہیں ہو رہا، وہ اپنے ہاتھ جیکٹ کے اندر کرتی ہوئی بولی۔ اس سے نظریں چراتی ہوئی بولی کہ اسے احساس ہو گیا تھا جب تک وہ اسے اپنے ٹھیک ہونے کا نہیں بتائے گی وہ پریشان ہو کر اسے چیک کرتا رہے گا۔ اب وہ اس کے سر کو ٹٹول رہا تھا۔ میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں، وہ سرد مہری سے بولی کہ اب اسے آریان کا یوں نزدیک ہونا پسند نہیں آ رہا تھا۔ اوکے لیڈی، میں تو بس تمہاری مدد کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ ہاتھ جھاڑتا ہوا پیچھے ہٹا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ تم پاگل ہو کہ اتنے خراب موسم میں کچے راستے سے پیدل جا رہی تھی؟ وہ اسے جھاڑتا ہوا بولا۔ میں 2 مہینے سے اسی راستے پر واک کرتی ہوں، اور آپ میرے ابا بننے کی کوشش مت کریں۔ وہ کون سا چپ رہنے والوں میں سے تھی کہ زندگی اسے یہ سبق تو سکھا ہی چکی تھی کہ خاموش رہنے سے آپ صرف خود کا نقصان کرتے ہیں۔ میں تمہارا ابا نہیں ہوں، آریان نے لب بھینچتے ہوئے اسے ٹوکا۔ تو کیا اماں بننا چاہتے ہیں؟ آپ کو کوئی حق نہیں مجھے کچھ کہنے کا۔ CEO ہیں وہی رہیں، اور بس آگے والی بلڈنگ پر گاڑی روک دیں، میرا گھر ادھر ہی ہے۔ میں آج تمہارے لیے ایک آدمی سے بڑی طرح لڑا ہوں مسز، اس لیے مجھے تمہیں کہنے سننے کا حق حاصل ہے۔ اس کا بھاری گمبھیر لہجہ گونجا۔ تھینک یو سو مچ مسٹر آریان، مائی گڈنس، میں نے اپنی اب تک کی ساری زندگی کیسے گزار دی بنا آپ کے کہ آپ میرے لیے لڑ سکتے؟ وہ طنزیہ انداز میں بولتی ہوئی گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی۔ آئندہ میں تمہیں اس کچے راستے پر واک کرتا ہوا نہ دیکھوں، اس نے ماروی کو بازو سے پکڑ کر روکتے ہوئے وارن کیا، پھر آگے جھک کر دروازے کا لاک کھول کر اسے اترنے کا اشارہ کیا۔ وہ بنا کچھ کہے اتری اور اس کا پیر لڑکھڑایا۔ اب اسے احساس ہوا کہ چوٹ اس کے ٹخنے پر لگی تھی۔ ایک آہ اس کے منہ سے بے اختیار نکلی تھی، جسے سن کر آریان نے اپنی گاڑی کا انجن بند کیا اور نیچے اتر کر گھوم کر ماروی کے پاس آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ میرا پیر شاید مڑ گیا ہے، وہ آہستگی سے بولی کہ اسے پیر پر دباؤ نہیں ڈالا جا رہا تھا۔ اوپر سے تیز سرد ہوا اور برف، اسے مزید ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی تھی۔ چلو، اس نے ماروی کا ہاتھ پکڑ کر اسے سہارا دیا اور بلڈنگ کے اندر داخل ہو کر لفٹ تک آیا اور 40واں فلور دباتے ہوئے رک گیا۔ فلور بتاؤ، اس نے ماروی سے پوچھا۔ 40، ماروی کا جواب سن کر اس نے 40واں فلور دبایا۔ لفٹ سے نکل کر وہ ماروی کے فلیٹ تک آیا۔ چابی دو، اس نے ماروی سے کہا۔ وہ ادھر گملے کے نیچے، ماروی کا جواب سن کر اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ تم اپنے فلیٹ کی چابی یوں فلیٹ کے باہر گملے کے نیچے رکھتی ہو؟ اتنی بڑی حماقت تم کیسے کر سکتی ہو؟ وہ غصے سے گملے کے نیچے سے چابی نکالتے ہوئے بولا کہ حماقت کی حد تھی۔ یہ بلڈنگ بہت سیکیور تھی، چاروں طرف سیکیورٹی کیمرے لگے تھے اور ماروی اکیلی رہتی تھی۔ اگر کوئی سیکیورٹی والا ہی چابی ٹریس کر کے فلیٹ کے اندر گھس جاتا تو؟ آریان کے ماتھے کی رگیں نمایاں ہونے لگیں۔ فلیٹ کھول کر وہ ماروی کو لیے اندر داخل ہوا۔ پورا فلیٹ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ آریان نے لائٹس آن کی۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ اندر پہنچ کر ماروی نے اسے واپسی کا راستہ دکھایا۔ میں ڈاکٹر کو کال کر رہا ہوں، وہ آ کر تمہیں دیکھ جائے پھر جاؤں گا۔ وہ اپنے برف سے بھرے بوٹس اتار کر سیدھا ہوا اور پھر اپنی جیکٹ اتار کر دروازے کے سائڈ پر رکھے کوٹ ہینگر پر لٹکائی۔ میرا ہیلتھ کارڈ ابھی نہیں بنا ہے، اس لیے میں ابھی ڈاکٹر افورڈ نہیں کر سکتی، اور چوٹ پر ابھی ہلدی گرم کر کے سینکوں گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ اسے یوں فریلی جوتے جیکٹ اتارتا دیکھ کر پریشان ہوئی تھی، جو اب ڈاکٹر کو کال کر کے ایڈریس سمجھا رہا تھا۔ اس کی تم فکر مت کرو، میں دیکھ لوں گا، تم یہ جوتے جیکٹ اتارو، ڈاکٹر بس آنے والا ہوگا، وہ فلیٹ کا جائزہ لیتا ہوا بولا۔ آخر آپ میرے ابا کیوں بن رہی ہیں؟ جائیں یہاں سے، مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے، وہ ضد چھوئی۔ آپ کا بھائی حماد آپ کو میری ذمہ داری پر ادھر چھوڑ کر گیا ہے، یہ سب میں اس کے لیے کر رہا ہوں، آپ اپنے چھوٹے سے ذہن پر زور مت ڈالیں، وہ نرمی سے بولا۔ حماد کے لیے؟ ماروی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یس، حماد کے لیے،
وہ ایک اچھا لڑکا ہے اور میں اسے بہت پسند کرتا ہوں۔ آریان ضبط سے اسے مطمئن کرنے کے لیے بولا۔ دیکھیں باس، آئی ایم سوری، مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ وہ ہیں۔ ماروی نے سکون کا سانس لیتے ہوئے پہلے بڑی مشکل سے درد پیتے ہوئے اپنا ٹوپا، سنو بوٹس اتارے، پھر جیکٹ اتار کر ٹانگی۔ اب اسے آریان سے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے سر پر دوپٹہ تھا جو پنوں سے سیٹ تھا، شاید اسی لیے برف میں سکارف کے ساتھ اڑنے سے بچ گیا تھا۔ اس کے بال چوٹی میں بندھے دوپٹے میں چھپے ہوئے تھے، بس کچھ نم لٹیں چہرے پر آ رہی تھی۔ آریان جو فلیٹ کا جائزہ لے رہا تھا پلٹا اور اسے یوں بنا ہیٹ، کیپ یا سکارف کے صرف دوپٹے میں دیکھ کر ٹھٹکا کہ وہ پہلی بار اسے یوں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر ماروی کے ماتھے پر گئی، جہاں انی ٹوپا پہننے کے بعد اب مانگ سے تھوڑا سا خون بہہ کر ماتھے پر آ گیا تھا۔ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ وہ آگے آیا اور ماروی کے ماتھے پر سے بال ہٹا کر خون صاف کیا۔ ڈاکٹر آ رہا ہے، وہ دیکھ لے گا بھائی جان، آپ پریشان نہ ہوں۔ ماروی کا جواب سن کر آریان نے اسے گھورا۔ میں صرف تمہارا باس ہوں، مجھ سے زیادہ رشتے جوڑنے کی کوشش مت کرو، جسٹ کال می آریان۔ اس نے ماروی کو فوری ٹوکا، پھر آگے ہو کر اس کے چہرے پر جھولتی ہوئی لٹ پکڑی۔ ویسے تمہارے بال کتنے لمبے ہیں؟ وہ اس کے تھوڑا نزدیک ہوا۔ اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ ماروی نے اپنی لٹ اس کی انگلیوں سے چھڑوائی اور دور ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ باس، ایک بات کہوں، آپ برا تو نہیں منائیں گے؟ وہ چند لمحے سوچ بچار کے بعد بولی تو آریان بھی اس کے سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ جی محترمہ، فرمائیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ میرے بھائی سے… وہ جھجکی۔ آپ ایسے لگتے تو نہیں ہیں، مگر کوئی بات نہیں، یہ ہونا تو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا نا۔ لیکن باس، میرا بھائی ایسا نہیں ہے، اسے لڑکوں میں بالکل بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ ہمدردی سے بولی۔ مس ماروی، آریان نے تپ کر غصے سے اس کی بات کاٹی۔ دیکھیں، غصہ نہ کریں، آپ نے تو سچے عاشق ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی محبت میں مجھے اس کی بہن تک کو جاب دی، اسے خوش کرنے کے لیے۔ لیکن باس، وہ اپنی کزن میں انٹرسٹڈ ہے، سچی وہ اسی سے شادی کرے گا۔ ماروی بول رہی تھی اور آریان اپنی مٹھیاں بھینچ کر خود کو کنٹرول کر رہا تھا۔ ڈاکٹر آ کر جا چکا تھا۔ ماروی کے پیر میں جھٹکا آیا تھا جو وہ ماہرانہ طریقے سے نکال کر اسے پین کلرز دے گیا تھا۔ ڈاکٹر کو فارغ کر کے آریان شاہ واپس کمرے میں آیا تو ماروی لیونگ روم میں کھڑی پیر ہلا کر چیک کر رہی تھی۔ تمہارے یہاں مہمانوں کو چائے پانی پوچھنے کا رواج نہیں ہے کیا؟ اس نے دوستانہ انداز میں شکوہ کیا۔ آپ اس وقت چائے پیئیں گے؟ ماروی نے پریشانی سے اسے دیکھا کہ اب رات ہو رہی تھی اور وہ ہرگز بھی آریان کو اپنے فلیٹ میں روکنے کے لیے راضی نہیں تھی۔ ویسے ٹائم تو ڈنر کا ہی ہے، مگر اس وقت میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، اس لیے بس ایک کپ چائے پلا دو تو میں چلتا ہوں۔ وہ آرام سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ مگر میرے پیر میں درد ہے، وہ اپنا سوجا ہوا پیر دکھاتی ہوئی بولی۔ کیا تم چائے پیروں سے بناتی ہو؟ آریان نے سوال کیا تو ماروی نے نفی میں سر ہلایا۔ اسی وقت باہر سے زوردار ہوا کی آواز سنائی دی، جسے سن کر ماروی دہل گئی۔ جلدی کرو، موسم خراب ہو رہا ہے، مجھے اپنے گھر بھی جانا ہے۔ آریان شاہ نے اس کے ڈر کو نوٹ کرتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگایا۔ وہ اسے یوں مالکانہ انداز میں بیٹھا دیکھ کر بنا کچھ کہے کچن میں آ گئی کہ یہ سچ تھا کہ آریان نے اس کی جان بچائی تھی، ورنہ وہ اس سرد رات میں اگر اس ویران گڑھے میں پڑی رہتی تو اب تک گارنٹی تھی کہ اکثر مر چکی ہوتی۔ اپنے سردی سے ٹھٹر کر مرنے کا سوچ کر ہی ماروی کو پھریری سی آ گئی۔ قرضدار تو اب وہ تھی اپنے باس کی، تو ایک کپ چائے پلا کر اگر یہ قرض اتر جاتا تو کیا برا تھا۔ یہی سوچ کر وہ چائے بنانے کچن میں آ گئی۔ ایک کپ چائے کا پانی چڑھا کر اس نے فریج سے دودھ اور پتی نکالی اور چائے بنانے لگی۔ کچھ دیر بعد نفاست سے ایک کپ ٹرے میں رکھ کر وہ باہر نکلی۔ آپ کی چائے۔ اس نے ٹرے آگے کی۔ آریان نے چائے کا مگ اٹھایا اور ٹی وی آن کر کے نیوز چینل لگا دیا، جہاں موسم کی خرابی کی وجہ سے صوبے بھر میں جگہ جگہ بجلی کی آؤٹیج اور راستے بند ہونے کی خبریں تھیں۔ لوگوں کو گھروں میں رہنے کی تلقین کی جا رہی تھی، جنہیں سن کر ماروی دہلنے لگی۔ چائے اچھی بناتی ہو تم۔ وہ کپ ٹرے میں واپس رکھ کر کھڑا ہوا اور اسے خدا حافظ کہتا دروازہ اچھی طرح سے لاک کرنے کی ہدایت دیتا ہوا اس کے فلیٹ سے نکل آیا۔ ماروی نہیں جانتی تھی کہ وہ سامنے والی بلڈنگ میں اس کے فلیٹ کے عین سامنے والے فلیٹ میں رہتا تھا۔ اس بے وقوف لڑکی کو تو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ وہ جس لگژری اپارٹمنٹ میں رہ رہی تھی وہ سید آریان قائم شاہ کی ہی ملکیت تھا۔ وہ کامرس کی کتاب کھولے سر جھکائے بیٹھی تھی،
جب فون بند کرتے اسفند یار نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بنا آواز کیے بجائے سوال سمجھنے کے رونے میں مصروف تھی۔ اس کا انداز بہت بچکانا تھا۔ وہ ایک معصوم سی چھوٹی سی لڑکی ہی تو تھی جسے وہ اس دنیا سے چھپا کر رکھنا چاہتا تھا۔ اب بھی اسے یوں بچوں کی طرح کتاب میں سر جھکائے، منہ بسوڑتے چپ چاپ آنسو بہاتے دیکھ کر اسفند کے لبوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ وہ اس کے مقابل کرسی گھسیٹ کر بیٹھا تو نمرا نے چہرہ اوپر اٹھایا۔ اسفند بھائی، مجھے اکیڈمی میں اپنے دوستوں کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نمرا نے ایک بار پھر کوشش کی۔ اتنی گرمی میں اکیڈمی جا کر کیوں اپنا رنگ کالا کرنا چاہتی ہیں آپ؟ میں پڑھا رہا ہوں، کیا یہ آپ کے لیے کافی نہیں؟ وہ نرمی سے بولتا ہوا کتاب اس کے ہاتھ سے لے کر دیکھنے لگا۔ آپ، وہ بس لب بھیج کر رہ گئی کہ اسفند سے الجھنے کی اس میں نہ ہمت تھی اور نہ ہی جرت۔ اس کا سنہری چہرہ اس وقت غصے اور رونے کی وجہ سے سرخ پڑا ہوا تھا۔ سرخ سیب سے گال، کھنیری بھیگی سیاہ پلکیں اور نوجوانی کا بانک پن۔ اسفند اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کے ارتکاز سے وہ تپ اٹھی۔ آپ پڑھائیں بھی، مجھے یوں گھور کیوں رہی ہیں؟ وہ چڑ کر بولی تو اسفند نے ایک گہرا سانس لے کر اسے پڑھانا شروع کیا اور پھر پورے 2 گھنٹے بعد ہی اس کی جان چھوڑی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے کتابیں ایک طرف ڈالی اور دوپٹہ اتار کر بستر پر پھینکنے کے بعد اپنا سیل فون اٹھا کر خود بھی اوندے منہ بستر پر لیٹ گئی تھی۔ حسب توقع اس کی دوستوں کی کئی مسڈ کالز موجود تھیں۔ اس نے جلدی سے واٹس ایپ پر اپنے دونوں بیسٹ فرینڈز کو گروپ کال ملائی۔ کدھر غائب ہو تم؟ امبر تو اس کی آواز سنتے ہی شروع ہو گئی۔ اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہو کر بھی تم بہت کنجوس ہو نمرا ہاشمی۔ ایک ٹریٹ ہی تو مانگی تھی اور تم غائب ہو گئی۔ روحین کی طنزیہ آواز ابھری۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس وہ آج کل اسفند یار بھائی آئے ہوئے ہیں اور وہ کہیں بھی باہر نکلنے نہیں دیتے۔ نمرا نے صفائی دی۔ تو اکیڈمی کا بہانہ بنا کر آنا تھا نا؟ روحین نے اسے ٹوکا۔ کہا تھا مگر وہ خود پڑھانے بیٹھ گئے، وہ شرمندگی سے بولی۔ ویسے یہ اسفند یار وہی انصاف پارٹی والا ہے نا جو باہر سے بار ایٹ لا کر کے آیا ہے؟ روحین نے سوال کیا۔ ہاں وہی ہے یار، وہ بیزاری سے بولی۔ وہ تو بہت ہینڈسم ہے یار، میں تو اخبار بھی اب صرف اس کی خاطر پڑھتی ہوں، اور آج کل ٹی وی، یوٹیوب، ہر جگہ اس باہر سے پڑھے لکھے پاکستان کے سب سے کم عمر ڈیشنگ سیاستدان کے چرچے ہیں۔ روحین کے آہ بھر کر کہنے پر نمرا ٹھیک ٹھاک چڑھ گئی تھی۔ وہ ٹھیک ٹھاک بدتمیز خود پسند بندہ ہے جسے صرف اپنی چلانی آتی ہے۔ وہ خفا ہوئی۔ نمرا، مجھے بھی اسفند یار سے ملنا ہے، تم کچھ کرو نا، ماہم نے بہت دلچسپی سے کہا۔ تو نمرا کی بس ہو گئی کہ اب اس کی دوستیں بھی اسفند یار کی متاثرین لگ رہی تھی۔ اس کا موڈ آف ہوتا دیکھ کر وہ دونوں لڑکیاں ٹاپک بدل گئی تھیں۔ ویسے بھی نمرا ہاشمی ان کا ٹارگٹ تھی۔ ان کا کام اسے پڑھائی سے ہٹا کر بوائے فرینڈز، ڈرگز اور غلط کاموں پر لگانا تھا، مگر وہ اتنی سیدھی تھی اور کچھ اس پر گھر سے بھی ریسٹرکشنز تھی کہ وہ ابھی تک ان کے جال میں نہیں پھنسی تھی۔ نمرا نے جب کالج میں داخلہ لیا تھا تو وہاں ماہم پہلے سے ہی موجود تھی، مگر اس کی نمرا سے دوستی نہیں تھی۔ پھر کچھ عرصے بعد طرح داری سے بے حد خوبصورت روحین باہر سے مائگریشن کروا کر ان کے کالج میں ایڈمٹ ہوئی تھی۔ وہ دونوں آپس میں کزنز تھیں اور نمرا سے کلاس میں 2 سال سینئر تھیں اور عمر میں بھی 3-4 سال بڑی تھیں، مگر پھر ان دونوں نے اتنے پیار سے نمرا کو اپنے جال میں جکڑا تھا کہ وہ اپنی اسکول فرینڈز تک کو چھوڑ کر بس ان کے ساتھ نظر آنے لگی تھی۔ اس طوفانی رات میں جس طرح وہ ماروی کو بچا کر لایا تھا، اس کے بعد اسے یوں اکیلا چھوڑتے ہوئے وہ تھوڑا پریشان ہو رہا تھا، مگر جانا تو تھا۔ ماروی کے فلیٹ سے نکل کر لابی میں نیچے جانے کے لیے لفٹ کا انتظار کر رہا تھا جب باہر اتنا زوردار دھماکہ ہوا اور پوری بلڈنگ اندھیرے میں ڈوب گئی۔ شٹ، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ اس نے اپنا سیل فون نکالا اور ٹورنٹو ہائیڈرو کی سائٹ اوپن کی، جہاں جگہ جگہ برف کے بھاری طوفان کی وجہ سے درختوں کے گرنے اور بجلی کے تار گیلے زمین پر آنے کی وجہ سے آگ اور بجلی جانے کی اطلاعات تھی۔ وہ مزید انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب اسی وقت پوری بلڈنگ میں فائر الارم بجنے لگا۔ اسے فوری طور پر فلیٹ میں موجود اکیلی ماروی کا خیال آیا۔ وہ تیزی سے پلٹا اور اپنے سیل فون کی مدھم روشنی میں اس بڑی سی لابی میں سے گزرتا ہوا فلیٹ کے دروازے پر پہنچا اور جو لاک تھا۔ ماروی، اس نے دروازہ بجایا، مگر فائر الارم کی آواز اتنی تیز تھی کہ اس کی اپنی آواز اور دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز دب گئی تھی۔ اوپن دا ڈور، ڈیم اٹ، وہ زور سے چلایا، مگر سب بیکار۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا کی چین نکالا،
جس میں اس کے فلیٹ کے ساتھ ساتھ ماروی کے فلیٹ کی اوریجنل سیکنڈ چابی موجود تھی۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ پورا فلیٹ گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور چنگھاڑتے ہوئے ایمرجنسی الارم کا شور ہر سو تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے احتیاط سے سیل فون کی روشنی میں ماروی کو تلاش کرتا ہوا آگے بڑھا۔ کچن، لیونگ روم، ڈرائنگ روم، بیڈ رومز، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ ماروی، کدھر ہو تم؟ وہ زور زور سے اسے آواز دے رہا تھا۔ جب اسے بڑی مشکل سے ماروی کے سسکنے کی آواز سنائی دی۔ وہ لیونگ روم میں دیوار کے ساتھ پردے کو سختی سے تھامے فرش پر ڈری سہمی بیٹھی ہوئی خوف سے رونے میں مشغول تھی۔ اسے دیکھ کر آریان نے ایک گہرا پرسکون سانس لیا اور اس کے پاس آ کر پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ دوسری طرف ماروی جو لائٹ جاتے ہی گھبرا گئی تھی، پھر یوں فائر الارم کا بجنا اور اس بڑے سے فلیٹ میں اکیلی ہونے کا خوف، وہ سہم کر دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا فون بھی شاید اس کڑے میں ہی کہیں گر گیا تھا اور اب اسے بہت بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ روتی ہوئی مسلسل آیت الکرسی پڑھنے جا رہی تھی جب کسی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہ زور سے چیخی، ریلیکس یار، میں ہوں۔ آریان کی آواز سن کر وہ سنبھلی۔ آپ واپس آ گئے؟ ماروی کے لبوں سے بے ساختہ پھسلا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ نیم اندھیرے میں اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتا ہوا سوال کر رہا تھا۔ ہاں، بس وہ پہلی بار ایسا طوفان، پھر یہ شور، میں ڈر گئی تھی، وہ سادگی سے تسلیم کر گئی۔ وہ اس کی بات سن کر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کھڑا ہوا، پھر نیچے بیٹھی ماروی کو دیکھا جو کھڑا ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ میں اندھیرے سے ڈر کر پیچھے ہٹی تو ٹیبل سے یہی چوٹ والا پیر ٹکرا گیا تھا، اس لیے درد بڑھ گیا، ماروی نے شرمندگی سے کہا تو بنا کچھ کہے آریان اسے بازوؤں میں تھام کر اپنے مقابل کھڑا کر کے اسے سہارا دیتا ہوا صوفے تک لایا۔ اسے صوفے پر بٹھا کر آریان نے سب سے پہلے بالکنی کے بھاری پردے ہٹائے تو چاند کی روشنی اندر آنے لگی۔ باہر دور دور تک سفید برف اور اس پر پڑتی پورے چاند کی روشنی نے کمرے میں اجالا سا کر دیا تھا۔ وہاں سے ہٹ کر آریان نے اپنی جیکٹ اور کوٹ اتار کر دوسرے صوفے پر ڈالا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ہوا مین ڈور کے پاس آیا، جہاں اوپر چھت کی طرف فائر الارم کا گول باکس لگا ہوا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتے قد کے مالک کے آریان شاہ کے لیے اسے بند کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس کے سیل نکال کر ایک طرف پھینک دیے تو فلیٹ میں مسلسل ٹو کا شور اچانک سے رک گیا تھا۔ ایک سکون سا ماروی اور آریان دونوں کو محسوس ہوا تھا۔ لائٹ تو اب شاید صبح ہی آئے گی، میں کچھ کھانے کو لاتا ہوں، پھر ڈنر کر کے تم کوئی پین کلر لو اور اپنے روم میں جا کر آرام کرو۔ وہ اپنی آستین فولڈ کرتا ہوا کچن میں داخل ہوا اور فریج کھولا۔ فریج میں صرف چھوٹی سی 1 لیٹر دودھ کی بوتل رکھی تھی اور بس۔ فریج بند کر کے اس نے صاف ستھرے کچن کے کیبنٹ چیک کیے، سب خالی تھے، جیسے کسی کے استعمال میں ہی نہ ہو۔ وہ پلٹا اور لیونگ روم میں آیا۔ تم کھانا نہیں پکاتی کیا؟ تمہارے کچن میں نہ انڈے ہیں، نہ بریڈ، نہ کوئی سنیک، تم گزارا کس طرح کرتی ہو لڑکی؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ سوری سر، مجھے نہیں پتا تھا آج آپ ادھر ہوں گے، ورنہ میں کوئی انتظام کر لیتی، وہ شرمندہ ہوئی۔ تم بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر میں کیا کھاتی ہو؟ وہ سنجیدگی سے سوال کر رہا تھا۔ وہ حماد مجھے گروسری کروا کر گیا تھا، مگر وہ اس کے جانے کے 2 ہفتے میں ختم ہو گئی تھی۔ ڈونٹ ٹیل می کہ 2 ماہ سے تم ایسے ہی ہو، آخر تم زندہ کیسے ہو؟ وہ اب پریشان ہوا تھا کہ حماد ماروی کو اس کی ذمہ داری پر چھوڑ کر گیا تھا۔ بریک فاسٹ میں 1 گلاس دودھ لیتی ہوں، اور لنچ؟ وہ ماروی چپ ہو گئی۔ اب کیا بتاتی کہ لنچ وہ کرتی ہی نہیں تھی، اور ڈنر میں یقیناً آپ محترمہ ٹم ہارٹن سے کیپیچینو کے ساتھ مفن کھاتی ہیں۔ آریان نے طنز کیا تو وہ بس اسبات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ تم سٹور جا کر خریداری کر سکتی تھی، یوں آبدہ بن کر رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ٹھیک ٹھاک تپا تھا۔ مجھے اکیلے سٹور جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ بولی۔ کیوں؟ آریان نے اسے گھورا۔ اگر میں رستہ بھول گئی تو؟ ماروی کی بات سن کر وہ بنا کچھ کہے پلٹا۔ میں ابھی آدھے گھنٹے تک آتا ہوں۔ اس کا ارادہ اپنے فلیٹ جا کر وہاں سے کچھ کھانے کو لانے کا تھا کہ اس طوفانی موسم میں بنا بجلی کے کوئی بھی ریسٹورنٹ یا شاپ کا کھلا ہونا ناممکن تھا۔ مت جائیں پلیز، ماروی نے بے ساختہ اسے روکا کہ اس اندھیرے میں اکیلے ہونے کا خوف بہت تھا۔ ماروی ہمت کر کے اٹھی اور کچن میں آ کر اس نے 2 گلاس اٹھا کر ان میں دودھ ڈالا،
ساتھ میں شہد ملا کر ساکت کھڑے آریان کے پاس آئی۔ آپ یہ پی کر دیکھیں، آپ کو اچھا لگے گا۔ ماروی نے گلاس اس کی سمت بڑھایا پر وہ ایسے ہی کھڑا رہا۔ دیکھیں میں بھی تو پی رہی ہوں نا، اور آپ کو پتہ ہے دودھ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے، آپ بھی میری طرح گورے ہو جائیں گے۔ وہ اس کی صاف رنگت کو کسی کھاتے میں نہیں لائی تھی۔ آریان نے اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس پکڑا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ سی ای او سر، اگر لائٹ رات بھر نہیں آئی تو؟ وہ اپنا گلاس خالی کر کے کچن میں رکھتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ میں چلتا ہوں پھر۔ وہ کھڑا ہوا تو ماروی ہچکچاتی ہوئی 2 قدم آگے بڑھی۔ آپ آج میں کہہ رہی تھی کہ آپ آج ادھر ہی رک جائیں، صبح چلے جائیے گا۔ بدقسمتی سے میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے میں تمہارا یہ مجبور انویٹیشن سمجھ سکتا ہوں، اس لیے زیادہ پریشان ہونے یا الٹا سیدھا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آریان نے اس کے شرمندگی سے جھکے سر کو دیکھا۔ مجھے کس کمرے میں ٹھہرانے کا ارادہ ہے؟ وہ اسے مزید کسی اور مشکل میں ڈالے بنا سیدھا سوال کر رہا تھا۔ حماد کا کمرہ کدھر ہے؟ اب کہ اس کا سوال سن کر ماروی نے سر اٹھایا۔ وہ رائٹ سائڈ پر دوسرا کمرہ حماد کا ہے، آپ ادھر ٹھہر جائیں۔ آئیں۔ وہ اسے ساتھ لیے کمرے کے دروازے تک آئی۔ وہ اس گھر کے چپے چپے سے واقف تھا، مگر ماروی اس بات سے آگاہ نہیں تھی۔ وہ اسے کمرہ دکھا کر آگے اپنے کمرے میں جانے لگی جب آریان نے اچانک سے اسے بازو سے تھام کر روکا۔ آریان، وہ بے ساختہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دور ہوئی۔ تم اس سنسان راستے پر کیوں جا رہی تھی؟ وہ راستہ نہ تو شارٹ کٹ ہے اور نہ ہی تمہارے گھر تک آتا ہے، تو پھر تم اس خطرناک موسم میں اس سنسان راستے پر کیوں گئی؟ اس کا سرد ترین لہجہ ماروی کی رگ رگ میں اترتا چلا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی جب ملازمہ نے اسے اس کی دوستوں کے آنے کی اطلاع دی۔ اس کے پیچھے ہی ہنستی مسکراتی ماہم اور ساتھ میں کیپری کے اوپر پنک ٹاپ پہنے، شہد رنگ لچھے دار شولڈر کٹ بال کھلے چھوڑے روہین کھڑی تھی۔ وہ انہیں دیکھ کر خوشی سے ہاتھ میں پکڑی کتابیں سائڈ پر ڈالتی ہوئی بستر سے اٹھی۔ تم لوگ کب آئیں؟ تم تو اکیڈمی آ ہی نہیں رہی تھی، تو ہم نے سوچا ہم دونوں ہی جا کر تم سے ملاتی ہیں۔ ویسے تمہارا گھر اور یہ روم بہت زبردست ہے۔ ماہم نے اس کے کمرے کا جائزہ لیا۔ آپ دونوں بیٹھیں، میں ملازمہ سے آپ کے لیے کچھ ٹھنڈا منگواتی ہوں۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ دوستی میں آپ جناب نہیں ہوتا۔ روہین نے ناگواری سے اسے ٹوکا تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتی ہنستی ہوئی کمرے سے باہر نکل کر کچن میں آئی، جہاں نبیل فریج میں گھسا ہوا تھا اور اس کی پیاری سی اماں سائیں ملازمہ کے ساتھ کوکنگ میں مصروف تھی۔ اماں، میری فرینڈز آئی ہیں، پلیز کچھ اچھا سا کھانے کو بھجوا دیں۔ نمرا کی بات سن کر نبیل نے فریج سے سر نکال کر اسے گھورا۔ آپی، تمہاری دوستیں تم سے کچھ بڑی نہیں ہیں، چھوٹی ہو یا بڑی، تمہیں اس سے کیا؟ اپنے کام سے کام رکھو۔ نمرا نے اسے ڈانٹا۔ مجھے تمہاری یہ والی دوستیں پسند نہیں آئیں، آئندہ انہیں گھر مت بلانا اور نہ خود ملنا، ورنہ میں بابا سائیں سے تمہاری شکایت کروں گا، نبیل نے صاف صاف کہا اور اس کی سنے بغیر زور سے فریج کا دروازہ بند کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ اماں، آپ نے دیکھا یہ میری دوستوں کے لیے کتنی غلط بات کر رہا تھا؟ نمرا روحان سی ہوئی۔ تبسم ہاشمی نے غور سے نمرا کو دیکھا، پھر کفگیر رکھ کر اس کے پاس آئیں۔ وہ دونوں لڑکیاں مجھ سے مل کر ہی اوپر گئی تھیں، اور نبیل درست کہہ رہا ہے، میں تو خود انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ عمر میں وہ دونوں تم سے 5-6 سال تو بڑی ہوں گی، اوپر سے ان کا پہناوا، مجھے بھی یہ سب اچھا نہیں لگا۔ نمرا، سوچو ذرا، آج کل اسفند اور تمہارے تایا یہیں ٹھہرے ہوئے ہیں، اگر وہ تمہاری اتنی بولڈ اور بے باک لڑکیوں سے دوستی کو دیکھ لیں تو کیا سوچیں گے؟ اماں آپ بھی، وہ اسفند کا نام سن کر ضد چھوئی۔ نمرا، میری ایک بات اپنے پلو سے باندھ لو، لڑکی ہو یا لڑکا، دونوں ہی اپنی دوستوں کی صحبت سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ خود کتنے بھی اچھے نیک باحیا کیوں نہ ہوں، لیکن اگر آپ کے دوست نیک اور باحیا نہیں تو آپ بھی دنیا کی نظر میں انہی کی کیٹیگری میں شمار ہوتے ہو۔ تبسم نے اسے نرمی سے سمجھایا، پر جب انسان خود کو عقل کل سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ ٹھوکر کھائے بغیر نہیں سنبھلتا۔ تبسم ہاشمی کی ہدایت پر ملازمہ نے ایک ٹرے میں کباب، نمکو، کوک کی بوتلیں سیٹ کر کے نمرا کو پکڑائیں۔ وہ بنا کچھ کہے ٹرے لیے اپنے کمرے میں آئی۔ روہین کدھر گئی؟ اس نے اپنے بستر پر لیٹ کر سیل فون پر میوزک سنتی ماہم کے کان سے ہینڈ فری نکالی۔ وہ ادھر بالکونی میں۔ ماہم کے اشارے پر نمرا بالکونی میں آئی، جہاں روہین سائڈ پر ٹیک لگائے نیچے لان میں گہری یکسوئی سے ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔
نمرا آگے بڑھی اور نیچے کا منظر دیکھ کر اس کا منہ اندر تک کڑوا ہو گیا۔ نیچے لان میں سفید کڑکڑاتے کھدر کے قمیض شلوار سوٹ میں، پیروں میں پشاوری چپل پہنے، بڑے کروفٹ سے بیٹھا کچھ صحافیوں کو انٹرویو دے رہا تھا۔ اندر آ جاؤ ورنہ قسم سے بہت ڈانٹ پڑنے والی ہے۔ نمرا نے روہین کو بازو سے پکڑ کر اندر کھینچا۔ یار تمہارا کزن اسفند یار ہاشمی بہت ہینڈسم، بہت ڈیشنگ ہے، میرے تو جیسے دل میں اتر گیا ہے۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے روہین نے جیسے آہ بھری۔ تمہارا دماغ خراب ہے اور کچھ نہیں۔ نمرا کا موڈ اب آف ہوا۔ اچھا چھوڑو یہ سب اور یہ دیکھو۔ روہین نے اپنا چھوٹا سا گوچی کا پرس اٹھا کر کھولا اور ایک سپاری کی شکل جیسا پیکٹ اس کے آگے کیا۔ اب تم اکیڈمی تو آ نہیں رہی، اس لیے سوچا یہ انرجی ڈرنک پاؤڈر تمہیں گھر پر ہی دے آتی ہوں، اسے ٹرائی کرنا، تمہیں انرجی ملے گی، دماغ تیز چلے گا اور یہ یادداشت بہت تیز کرتا ہے، تو پیپرز کی تیاری بھی اچھے سے ہو جائے گی۔ روہین نے اس کے ہاتھ میں وہ پیکٹ پکڑایا۔ ادھر دو۔ ماہم نے بستر سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے وہ پیکٹ نمرا ہاشمی کے ہاتھ سے اچک کر اسے تھوڑا سا کھولا۔ منہ کھولو، اس نے نمرا کو جیسے حکم دیا اور پھر مسکراتے ہوئے روہین کو آنکھ مار کر نمرا کے منہ میں تھوڑا سا پاؤڈر ڈال دیا۔ اس کا ذائقہ تھوڑا عجیب سا تھا۔ نمرا نے کھانستے ہوئے فوری پانی پیا۔ یہ تم روز ایک چٹکی لینا، پھر دیکھنا اس پر تم نے ہی پورے بورڈ میں ٹاپ کرنا ہے، ماہم نے اسے کسی ماہر کی طرح سمجھایا۔ اب ان دونوں کا یہاں آنے کا مقصد پورا ہو چکا تھا، اس لیے تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ دونوں جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان دونوں کے جانے کے بعد نمرا کچھ دیر سستی سے بیٹھی رہی، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کا موڈ انتہائی خوشگوار ہو چکا تھا۔ ذہن بالکل ہلکا پھلکا، ٹینشن فری ہو چکا، سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ آج میں اوپر، آسمان نیچے، آج میں آگے، زمانہ ہے پیچھے۔ وہ گنگناتی ہوئی اٹھی اور اپنی کتابیں کھول کر پڑھنے بیٹھ گئی اور پڑھتے پڑھتے ہی اچانک سے لڑک کر سو گئی۔ تم اس سنسان راستے سے کیوں جا رہی تھی؟ وہ راستہ نہ شارٹ کٹ ہے اور نہ ہی تمہارے گھر تک آتا ہے، تو پھر تم اس خطرناک موسم میں اس سنسان راستے پر کیوں گئی؟ آریان نے سرد لہجے میں سوال دہرایا۔ میں کسی بھی راستے پر سفر کروں، کسی بھی روڈ پر چلوں، یہ آپ کا بزنس نہیں ہے سر۔ وہ بولتے بولتے پیچھے ہٹی، پھر اسے خود احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی تلخ ہو گئی۔ میں ادھر طوفان اور اندھیرے سے بہت ڈر گئی تھی، پر اللہ کا شکر ہے کہ آپ آ گئے۔ آپ نے میری مدد کی، اس کے لیے بہت سارا شکریہ سر۔ وہ اپنی کہہ رہی تھی جب آریان نے اچانک سے اس کی تھوڑی کو سختی سے پکڑا۔ تمہارے پاس ڈرنے کا ریزن بھی تھا، وہ بے حد سخت لہجے میں بولا۔ تم سردی سے ٹھٹر کر مر بھی سکتی تھی۔ صبح لوگوں کو یا پھر شاید جانوروں کو تمہاری سردی سے اکڑی سرد لاش ہی ملنی تھی۔ اس کی بات سن کر تصور میں اپنی لاش کو جانوروں کا چارہ بنا دیکھ کر وہ بری طرح سے کپ کپائی، اس پر لرزہ سا طاری ہو گیا تھا۔ آریان نے اس کے خوفزدہ چہرے اور لرزتے ہوئے وجود کو غور سے دیکھتے ہوئے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے مقابل کیا۔ آئندہ ایسا مت کرنا۔ آریان کا لہجہ تھوڑا نرم پڑا تو وہ آہستگی سے مسکرائی۔ سر، پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے آریان بلایا کرو، اس نے فوری ٹوکا۔ آپ یہاں آرام سے سوئیں، پھر صبح چلے جائیے گا۔ میں حماد کو بھی فون کر کے بتا دوں گی کہ آپ نے میری بہت مدد کی، مگر وہ بولتے بولتے رکی۔ اسے یاد آیا کہ اس کا فون تو اس گڑھے کے آس پاس ہی کہیں کھو گیا تھا۔ آریان اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کیے بغیر اپنے سیل فون کی روشنی میں کمرے کو چیک کرتا کھڑکی تک آیا، اور اس نے بلائنڈرز ہٹائے تو کمرے میں پورے چاند کی چاندنی تیزی سے بکھری تھی۔ وہ کھڑکی کھولنے لگا تھا۔ یہ مت کھولیں، ہیٹنگ سسٹم آف ہے، پورا فلیٹ برف ہو جائے گا۔ ماروی تیزی سے آگے آئی اور اس نے کھڑکی پر ہاتھ رکھ کر اسے روکنا چاہا تو آریان کی 2 انگلیاں بری طرح سے کھڑکی کے پٹ کے بیچ میں آ گئیں۔ ہائے اللہ! ماروی کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا اور اس نے تیزی سے آریان کی انگلیاں اپنے ہاتھوں میں تھام کر سہلائیں۔ آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ اس کی انگلیوں کو تیزی سے سہلاتی ہوئی سوال کر رہی تھی، اور آریان تو اس کے نرم و نازک ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیکھ رہا تھا۔ کیا بہت درد ہو رہا ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی، تو آریان نے بے ساختہ اثبات میں سر ہلایا۔ ماروی نے بنا سوچے سمجھے اس کی انگلیوں پر آہستگی سے اپنے لب رکھے، جس طرح بچپن سے اب تک اس کی چوٹوں پر کھانا پکاتی جلی انگلیوں پر اماں رکھتی آئی تھیں۔ اب کیسا فیل کر رہی ہیں؟ اس نے اپنی گرین آنکھیں اٹھا کر بالکل اماں کی طرح سوال کیا تو آریان نے آہستگی سے آگے کو جھک کر ماروی کی سبز آنکھوں میں جھانکا۔ کیا تمہیں کبھی کسی نے بتایا کہ تم کیسی لگتی ہو؟ وہ سرگوشی میں الٹا اس سے سوال کر رہا تھا۔
تم بہت خوبصورت ہو. تمہارا یہ ہارٹ شیپ چہرہ اور یہ گرین آنکھیں. آریان نے اس کی پلکوں کو دھیرے سے چھوا تو وہ لرز کر اسے دھکا دیتی ہوئی پیچھے ہٹی. میں نے آج تک اتنی خوبصورت گرین آنکھیں نہیں دیکھی. کیا تم جانتی ہو کہ میں ان گرین سمندر سی آنکھوں کو اپنے خوابوں میں دیکھنے لگا ہوں؟ وہ قدم پہ قدم گھمبیر لہجے میں بولتا ہوا اس کی سمت پڑ رہا تھا اور وہ گھبرا کر الٹے قدم لیتی دیوار سے جا ٹکرائی. اس کا سہما گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر آریان نے سر جھٹکا اور ہنسا. نہیں، تمہیں کچھ نہیں پتا ہوگا کیونکہ تم لڑکی تھوڑی ہو. تم تو جذبات سے آری ایک انسان ہو جسے یہ بھی نہیں پتا کہ ایک مرد کے اتنے نزدیک آنا اس مرد کے اندر کس قدر شعلے بھڑکا دیتا ہے. وہ آنچ دیتے ہوئے لہجے میں بولا تو ماروی کو اب اپنی غلطی کا احساس ہوا. اس کا چہرہ خفت و شرمندگی سے سرخ پڑ گیا تھا. یہ کپڑے دیکھو، اپنے یہ عجیب سا کرتا، یہ ڈھیلی سی جینز، نہ کوئی جیولری نہ پرفیوم. تم اپنے کپڑے کہاں سے خریدتی ہو مس شاہ؟ آریان نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے بات بدل دی. مسز ماروی. ماروی نے فوراً تصحیح کی. میں کیسے کپڑے پہنتی ہوں اور کدھر سے خریدتی ہوں یہ میرا بزنس ہے، اور آپ تھوڑا فاصلہ رکھیں. میرے ہسبینڈ مجھے لے کر بہت پوزیسو ہیں. انہیں کسی کا بھی میرے نزدیک آنا پسند نہیں ہے. ماروی کا چہرہ اپنی اتنی انسلٹ پر تپ رہا تھا. وہ اپنی بات کہہ کر اس کی سائڈ سے جھک کر نکلنے لگی کہ آریان نے اس کا بازو تھام کر اسے ایک بار پھر اپنے مد مقابل کیا. کدھر؟ آریان نے ابرو چکا کر اسے دیکھا. ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی ہے. تم جاننا چاہتی تھی نا کہ میں کیسا فیل کر رہا ہوں. میں جب تمہارا یہ چہرہ دیکھتا ہوں تو تمہاری یہ پھٹی سی خشک ہوتی ہوئی سکن، چہرے پر تفکرات، یہ سب خوبصورتی نہیں بلکہ یہ تمہارا خود پر توجہ نہ دینا، اس سرد موسم میں اپنا خیال نہ رکھنا، پراپر غذا نہ کھانا، یہ سب دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں کس کر پکڑ کر زور سے جھنجھوڑ دوں، تمہیں خود میں سمیٹ لوں تاکہ تمہیں یہ احساس ہو کہ تم ایک لڑکی ہو اور تمہیں لڑکیوں کی طرح رہنا چاہیے. اگر ایسے رہو گی تو تمہارا شوہر بھی پھر باہر ہی دل بہلائے گا. اس نے ماروی کا بازو چھوڑا. آپ کو مجھے اس طرح چھونے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. آپ کچھ نہیں جانتے، نہ ہی آپ مجھے جانتے ہیں اور نہ ہی میں آپ کو جاننے میں کوئی انٹرسٹ رکھتی ہوں. آئندہ مجھے چھوا تو میں آپ کی پولیس میں کمپلین کر دوں گی. وہ غصے سے بولتی ہوئی کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی. کیا میں لڑکی نہیں ہوں؟ ماروی نے بند آنکھوں سے خود سے سوال کیا. مجھے فیشن سینس نہیں ہے. مجھے لڑکیوں کی طرح بند سنور کر رہنا نہیں آتا. مجھے شاپنگ کرنی نہیں آتی. تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کیا میں نے اللہ سے کہا تھا کہ میری ماں چھین لے؟ کیا میں نے اللہ سے کہا تھا کہ مجھے گوٹ میں بی جان کے حوالے کر دے؟ مجھے تو جو کھلایا گیا میں نے کھا لیا، جو پہنایا گیا پہن لیا. وہ خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی. پرانی یادیں اس کے دماغ کے گرد گھیرا ڈال رہی تھیں. کافی عرصے بعد ڈنر پر سب کے ساتھ رضوان ہاشمی بھی موجود تھے، ورنہ تو انہیں اپنے حکومتی دوروں اور ڈنر سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی. اور ان کو دیکھ کر نمرا ہاشمی کا چہرہ کھل اٹھا تھا. بابا سائیں، اس نے کھانا کھاتے ہوئے بڑے لاڈ سے ان کو مخاطب کیا. بابا سائیں کی جان، بولیں کیا بات ہے؟ وہ نرمی سے بولے کہ نمرا ہاشمی ان کی پہلوٹی کی اولاد تھی جس سے انہیں بے پناہ پیار تھا. بابا سائیں، کل میری فرینڈز نے اپنے گھر کمبائنڈ اسٹڈی رکھی ہے، کیا میں جا سکتی ہوں؟ اس نے موقع غنیمت جان کر بات کی کہ ماہم نے اسے اپنے گھر انوائٹ کیا تھا، مگر تبسم ہاشمی سے پوچھنا بیکار تھا کہ جب انہیں ماہم پسند ہی نہیں تھی تو اجازت ملنا تو ناممکنات میں سے تھا. نمرا بیٹی، وہ الجھے. بابا سائیں پلیز منع مت کیجیے گا. پہلے ہی آپ نے سیکیورٹی کی وجہ سے کالج چھڑوا دیا، پھر اکیڈمی بھی جوائن نہیں کرنے دی. اب کم سے کم فرینڈ سے تو ملنے دیں. اس کا اکھڑا اور ضدی لہجہ دیکھ کر وہ چونکے. اچھا آپ چلی جائیں، لیکن آپ نے نبیل کے ساتھ جانا ہے. گارڈز بھی ساتھ ہوں گے اور مغرب ہونے سے پہلے آپ واپس آئیں گی. انہوں نے مشروط اجازت دی، مگر ان کی یہ اجازت تبسم ہاشمی کا موڈ آف کر گئی تھی. نمرا تو خوشی سے یاہو کا نعرہ لگا کر جا چکی تھی. باقی دونوں بچوں کے جانے کے بعد انہوں نے خفا ہوئی تبسم ہاشمی کو دیکھا. بیگم، زیادہ سختی سے بچوں میں بغاوت سر اٹھانے لگتی ہے. آپ پریشان مت ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. رضوان، آپ نہیں جانتے یہ لڑکی آج کل مجھے بہت پریشان کرنے لگی ہے. میری ماں نے تو اسے بھائی صاحب سے بات کرے اور اسے جلد از جلد اسفن کے ساتھ نکاح پڑھوا کر رخصت کر دے. تبسم ہاشمی کے دل میں اندیکھے انجانے اندیشے نے سر اٹھایا تھا. نمرا بھی بہت چھوٹی ہے، انہوں نے عذر پیش کیا. چھوٹی ہے تو کیا ہوا؟
چلے رخصتی رہنے دیں، کم سے کم نکاح تو کر دیں تاکہ اس کے پیروں میں اسفند کے نام کی زنجیر پڑ جائے، اور خدا نہ کرے لیکن اگر اسے کوئی بہکائے تو یہ بہک نہ سکے۔ تبسم ہاشمی نے سنجیدگی سے کہا، میں سوچتا ہوں اب آپ بھی یہ سب چھوڑیں، شوہر اتنے دنوں بعد گھر آیا ہے، کچھ خاص خاطرداری نہیں کریں گی کیا؟ انہوں نے خاص لہجے میں کہا تو باوقار سی تبسم ہاشمی بلش کر کے رہ گئیں۔ ہم رات بہت روئے، بہت آہو فغاں کی، دل درد سے بوجھل ہو تو پھر نیند کہاں کی؟ روتے ہوئے کب اس کی آنکھ لگی اسے خود پتہ نہیں چلا تھا، مگر صبح سورج کی روشنی چھن چھن کر کمرے میں آنے لگی تھی، جس سے اس کی آنکھ کھلی۔ مندی مندی آنکھوں کو مسلتی ہوئی وہ اٹھی۔ کھڑکی کے بھاری پردے ہٹے ہوئے تھے، اس نے پردے برابر کیے، اس کا سر ابھی تک بھاری ہو رہا تھا، مگر اچھی بات یہ تھی کہ لائٹ آ چکی تھی۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، صبح کے 7 بج رہے تھے۔ باس ابھی تک سو رہے ہوں گے، مجھے ان کے اٹھنے سے پہلے جلدی سے ناشتہ تیار کرنا چاہیے۔ وہ الماری کھول کر سامنے رکھا لباس اٹھا کر شاور لینے چلی گئی۔ اپنے لمبے بالوں کو تولیے میں لپیٹے، اپنی آنکھوں کے ہم رنگ سبز رنگ کے کرتے اور ہم رنگ ٹراؤزر میں وہ باہر نکلی۔ بالوں میں جلدی جلدی برش کر کے گیلے بال کھلے چھوڑ کر اس نے گلے میں دوپٹہ ڈالا اور کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھول کر پہلے گردن باہر نکال کر دیکھا۔ پورا فلیٹ سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا اور حماد کے کمرے کا دروازہ بند تھا جہاں رات سے آریان ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے کمرے سے نکلی اور دبے پاؤں چلتی ہوئی کچن میں آئی، فریج سے دودھ نکال کر چائے کا پانی رکھا اور فریزر کے پاس آ گئی جہاں اسے یاد تھا کہ حماد جانے سے پہلے کچھ بریڈ اور کوکیز اس کے لیے خرید کر فریز کر گیا تھا۔ بریڈ نکال کر اس نے نرم ہونے کے لیے چولہے کے پاس رکھی۔ انڈا تو گھر میں تھا نہیں، مگر فریزر میں مکھن موجود تھا۔ اب وہ مکھن کو چھری سے کاٹ کر توے پر ڈالنے کے بعد ٹوسٹ سینک رہی تھی۔ گڈ مارننگ، کچن کے دروازے پر آریان کی بھاری آواز ابھری جسے سن کر وہ دہل گئی۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ابھی اگر ڈر کے مارے میرا ہارٹ فیل ہو جاتا تو؟ ماروی نے اسے گھورا جو آرام سے دیوار سے ٹیک لگائے اس کے نکھرے نکھرے روپ کو دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اب پیر کیسا ہے؟ آریان نے سوال کیا۔ آپ ٹیبل پر بیٹھے، میں ناشتہ لا رہی ہوں، پھر آپ کو آفس بھی جانا ہوگا۔ ماروی نے اسے وہاں سے ہٹانا چاہا کہ وہ اب اس کی پرتپش نظروں سے پریشان ہو رہی تھی۔ رات بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرے میں پتہ ہی نہیں چل سکا تھا کہ تمہیں پیر کے علاوہ کہیں اور چوٹ تو نہیں لگی، کہیں اور درد تو نہیں ہو رہا۔ وہ اس کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ اگر مجھے چوٹ لگے گی، درد ہوگا تو میں اپنے بھائی کو بتاؤں گی، آپ کو نہیں، وہ رکھائی سے بولی۔ کیوں؟ مجھے کیوں نہیں؟ آریان کو اب اسے الجھنے میں مزہ آ رہا تھا، کیونکہ آپ میرے بھائی نہیں ہیں اور لڑکیوں کو اپنے دکھ درد صرف اپنے بھائیوں سے شیئر کرنے چاہیے، نہ کہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے سے۔ ماروی نے صاف جواب دیا۔ واقعی؟ کیا میں ایرا غیرا ہوں؟ آریان نے ابرو چکا کر اسے گھورا۔ آپ چیٹ ایوری ون، مجھے گھمانے کی کوشش مت کریں ورنہ۔ ماروی نے لب سختی سے بھینج کر خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا۔ کیا بنا رہی ہو؟ وہ نظر انداز کرتا آگے بڑھا اور چولہے کے پاس آیا جہاں ایک چولہے پر چائے ابل رہی تھی اور توے پر فروزن ٹوسٹ سینکے جا رہے تھے۔ یہ ناشتہ تو نہیں کہلایا جا سکتا۔ اس نے تنقیدی نظروں سے چولہے کا جائزہ لیا۔ میرے پاس یہی ہے، آپ کو ناشتہ کرنا ہے تو کریں، نہیں کرنا تو مت کریں، وہ روکھے لہجے میں بولی۔ یہ ناشتہ میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے گرل، کہ اس ناشتے کے بہانے میری صبح خوشگوار ہو گئی ہے۔ وہ اس کے نزدیک آیا، سبز لباس میں نکھرا نکھرا سراپا، پتلی نازک سی کمر پر بکھرے نم گھنیرے بال، کچھ بھی تو نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھا۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں لڑکی، میں پہلی بار انہیں دیکھ رہا ہوں، اس نے بے ساختگی سے کہتے ہوئے ماروی کی نازک پشت پر پھیلے ہوئے نم دراز بالوں کو مٹھی میں بھر کر ان سے اٹھتی بھینی بھینی شیمپو کی مہک اپنے اندر اتاری تو وہ گھبرا گئی۔ آپ یہ ٹوسٹ سینکیں، بس میں ابھی 2 منٹ میں بال باندھ کر آتی ہوں۔ وہ پلٹنے لگی تھی۔ رہنے دو، کھلے زیادہ اچھے لگ رہے ہیں۔ آریان نے اسے روکا۔ وہ بس ساکت سے کھڑی تھی کہ آج تک اس کے کھلے بال کسی غیر مرد نے نہیں دیکھے تھے، اور اب وہ یوں سر جھاڑ منہ پھاڑ اس کھڑوس باس کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے بال کھلے رکھنے کی عادت نہیں ہے، اور اگر میں ایسے جاب پر گئی تو یہ میری آنکھوں میں آ کر مجھے پریشان کریں گے، اس لیے اب آپ ذرا پیچھے ہٹیں، میں چٹیاں بنا کر آتی ہوں۔ مگر ابھی تمہارے بال گیلے ہیں، اور تم لڑکیاں کیا گیلے بالوں میں اپنی چٹیاں بناتی ہو؟ سر درد نہیں ہوتا؟ وہ سنجیدگی سے سوال کر رہا تھا، اور ماروی بس سر ہلا کر رہ گئی تھی
کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ابھی انہیں کھلا رہنے دو، خشک ہو جائیں گے تو باندھ لینا، وہ نرمی سے بولتا ہوا آگے بڑھ کر ابلتی ہوئی چائے کا چولہا بند کر کے کپوں میں چائے انڈیلنے لگا۔ آؤ چائے پی لو، ناشتہ ہم آفس میں کریں گے۔ آریان نے ایک کپ ماروی کی سمت بڑھایا۔ یہ توست میں فریز کی ہوئی پرانی ڈبل روٹی نہیں کھا سکتا اور نہ ہی تمہیں کھانے دے سکتا ہوں۔ اس نے توست اٹھا کر کوڑے میں پھینک دیے۔ یہ کیا کیا؟ ماروی نے پریشانی سے کوڑے میں پڑے توست دیکھے کہ اس وقت اسے واقعی بھوک لگ رہی تھی۔ مسٹر، تم CEO ہوں گے اپنے آفس میں، یہ میرا گھر ہے اور یہ میرے توست تھے، مجھے میرے توست واپس کرو۔ ماروی نے صدمے سے اسے دیکھا۔ میں تمہیں فریش تازہ بریڈ دلوا دوں گا، اس سے بھی اچھی کوالٹی والی اٹیلین بریڈ، مگر وہ یہ توست تو نہیں ہوں گے نا؟ ماروی نے حسرت سے کوڑے میں پڑے فروزن ڈبل روٹی کے پیکٹ کو دیکھا۔ یہ تو ہر جگہ ہر سٹور میں مل جاتے ہیں، اس میں اتنا ایموشنل اتیاچار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آریان بھی اب تپ گیا۔ یہ میرے بھائی نے دلائی تھی، اس میں اس کی محبت، اس کا احساس تھا جو مجھے زندگی میں کبھی نہیں ملا، اس میں اس کی فکر تھی میرے لیے، مگر آپ یہ نہیں سمجھیں گے کیونکہ… وہ چپ ہو گئی۔ کیونکہ کیا؟ بات مکمل کرو، آریان نے اسے ٹوکا۔ کیونکہ آپ مرد ہیں اور مرد بے حس ہوتے ہیں۔ ماروی کا جواب اس کا دماغ پھک سے اڑا گیا تھا۔ 10 باتیں سناتے ہوئے نبیل نے اسے ماہم کی کوٹھی پر چھوڑا تھا اور ٹھیک 1 گھنٹے بعد پک کرنے کا وقت بھی ساتھ ہی دے دیا تھا۔ وہ اتنی جلدی گھر واپس نہیں جانا چاہتی تھی، مگر پہلے کبھی کون سا اس کی چلی تھی جو اب چل جاتی؟ وہ 1 گھنٹے کو ہی غنیمت جان کر اندر آئی، جہاں ملازمہ نے اس کا استقبال کیا اور اسے ماہم کے کمرے کے دروازے کے باہر چھوڑ گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے دروازہ نوک کیا۔ کون؟ اندر سے ماہم کی آواز ابھری۔ میں، نمرا۔ اس نے اپنا نام بتایا تو کچھ لمحوں میں دروازہ کھلا۔ تم؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا، دی گریٹ نمرا ہاشمی، وزیر داخلہ رضوان ہاشمی کی بیٹی میرے گھر آئی ہے، ماہم نے جوش سے کہا۔ میرا مذاق اڑا رہی ہو؟ نمرا خفا ہوئی۔ نہیں بھئی، میری کیا مجال کہ مذاق اڑاؤں، بس مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ تم سچ میں میرے سامنے میرے گھر میں ہو۔ ویسے تمہیں تمہارے اس کھڑوس کزن سے اجازت کیسے مل گئی؟ اسے کمرے کے اندر داخل ہونے کا راستہ دے کر ماہم نے سوال کیا۔ ڈائریکٹ بابا سائی سے اجازت مانگی اور وہ مجھے منع تھوڑی کر سکتے ہیں، اس لیے اجازت مل گئی، وہ فخر سے بولی۔ اکیلی آئی ہو؟ ماہم نے احتیاطاً سوال کیا۔ گارڈ ساتھ ہیں، تمہارے گھر کے باہر ہیں، وہ لاپرواہی سے بولتی ہوئی ماہم کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ماہم نے اسے غور سے دیکھا۔ روہین کدھر ہے؟ نمرا نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ بس ابھی آتی ہے، میں اسے کال کر کے بلاتی ہوں اور ساتھ ہی خانسامہ کو کچھ کھانے کا کہہ کر آتی ہوں، تم تب تک یہ مووی انجوائے کرو۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر پلے کا بٹن دبا کر کمرے سے نکل گئی۔ ماہم کے جانے کے بعد نمرا نے لیپ ٹاپ اپنی طرف کھینچا اور اسکرین پر نظر پڑتے ہی اس کا چہرہ بلا کا سرخ پڑ گیا۔ اس نے تیزی سے اپنے دھک دھک تھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے اپنی نظریں لیپ ٹاپ پر سے ہٹا کر لیپ ٹاپ کو خود سے دور کیا۔ برائی سے بچنا ایک طرح سے نفس کا جہاد ہوتا ہے اور ہر کوئی اس جہاد میں کامیاب ٹھہرے یہ ممکن نہیں کہ برائی میں بڑی کشش ہے، یہ سیدھی راہ سے ہٹا دیتی ہے اور یوں آگ سے بھرے جہنم کے راستے ہمیں پھولوں کی راہ گزر لگنے لگتے ہیں۔ نمرا کی کم عمری اسے ان راستوں کا راہ گزر بنانے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے تجسس سے کنکھیوں سے ایک بار پھر لیپ ٹاپ پر چلتی شیطانی فلم کو دیکھا اور اس بار اس کے ہاتھ پیروں میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ عجیب سی کیفیات تھیں جنہیں وہ کوئی نام نہیں دے سکی۔ وہ ایک بڑے سیاسی خاندان سے تھی، اس کی پرورش بڑے سخت کٹر انداز میں کی گئی تھی اور یہ سب اس کے لیے نیا تھا۔ وہ گناہ کی لذت کا شکار ہو رہی تھی۔ زنا کرنا، ناجائز تعلقات رکھنا، یہی گناہ نہیں ہے بلکہ آنکھ کا زنا بھی گناہ کبیرہ ہوتا ہے، جس میں آنکھوں سے غیر محرم مرد یا عورت کو دیکھا جائے، انہیں تصور کیا جائے۔ اس طرح زنا زبان کا بھی ہوتا ہے، جس میں نامحرم سے زبان سے ایسی باتیں کی جائے جس سے مزہ آئے، لذت ملے۔ وہ چوری چوری ٹھہر ٹھہر کر کنکھیوں سے وہ فلم دیکھ رہی تھی جب دروازہ کھول کر ماہم روہین کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ سوری یار، میں روہین کو بلانے چلی گئی تھی، تم بور تو نہیں ہوئی نا؟ ماہم نے اسے غور سے دیکھا، جو ایک سائڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور لیپ ٹاپ تھوڑا دور رکھا ہوا تھا۔ اس کا سادہ میک اپ سے عاری چہرہ اس وقت لہو چھلکا رہا تھا۔ وہ تینوں باتیں کر رہی تھی۔ نمرا، تمہیں سعد یاد ہے؟ روہین نے سوال کیا۔ کون سعد؟ فائنل ایئر والا؟
نمرا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. ہاں وہی, پتہ ہے وہ میرے عشق میں پاگل ہو چکا ہے, ابھی اس کی کال آنے والی ہے, روحین نے مغرور انداز میں کہا تو نمرا نے متاثر ہو کر اسے دیکھا جس کے واٹس ایپ پر کال آنی شروع ہو چکی تھی. سوری یار, کبھی ساتھ کی جان چھوڑ بھی دیا کرو. مہا مکتائی, بس 10 منٹ, اور ذرا یہ لائٹ تو آف کر دو, مل کر مزے لیتے ہیں. روحین آنکھیں مارتی ہوئی ویڈیو کال پک کرتی ہوئی بولی. کدھر ہو یار, کب سے تمہیں دیکھنے اور بات کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا. خبروں سے فائنل ایئر کے ساتھ کی گھمبیر جذبوں سے بھری آواز ابری. وہ دونوں بڑی کھلی ڈلی محبت بھری باتیں کر رہے تھے اور نمرا ہاشمی کے ہاتھ پیر ان کی باتیں سن کر ٹھنڈے پڑ رہے تھے. اس نے بھلا کہاں آج سے پہلے کسی مرد کو یوں تعریفوں کے پل باندھتے محبت لٹاتے ہوئے دیکھا تھا. روحی جان, اپنے اوپر کے بٹن کھولو یار, میں تڑپ رہا ہوں. اب ساتھ بہک رہا تھا. ساتھ, میں یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں, یہ دیکھو. اچانک سے روحین نے اپنے فون کے کیمرے کا رخ لاپرواہی سے بیٹھی نمرا ہاشمی کی طرف کیا تو وہ بوکھلا گئی. یہ کیوٹ سی لڑکی کون ہے, تعارف نہیں کرواؤ گی؟ وہ اشتیاق سے اس کے معصوم حسن کو کیمرے کی آنکھ سے دیکھتا ہوا بولا. یہ روحین کے پاس آ کر اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے بے تکلفی سے بیٹھ گئی. یہ نمرا ہے, ہمارے ہی کالج میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے. واقعی لگتا تو نہیں ہے, مجھے تو یہ اسکول کی اسٹوڈنٹ لگ رہی ہے. وہ اس کے گلابی پڑتے معصوم سے چہرے کو ہوس سے دیکھتا ہوا بولا. اس کی نظروں سے نمرا کو عجیب سا احساس ہوا تھا. اچھا کہ برا وہ یہ نہیں جانتی تھی, مگر وہ گھبرا کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی. میں چلتی ہوں, بھائی آ گیا ہوگا. ماہام اور روحین نے اسے روکنا چاہا مگر وہ رکی نہیں. آج جو کچھ بھی اس نے دیکھا اور سنا تھا وہ سب ابھی اس کے لیے بہت زیادہ تھا. وہ دھان پان سی نازک سی لڑکی ابھی بہت پاک تھی. اسے کوئی گندی سوچ چھو کر بھی نہیں گزری تھی, مگر آج شیطان مسکرا رہا تھا کہ گناہ سے زیادہ لذت گناہ انسان کو غلط کاموں پر اکساتا ہے. نبیل نے اسے 1 گھنٹے کا وقت دیا تھا مگر وہ ماحول سے گھبرا کر اس کے دیے گئے وقت سے 20 منٹ پہلے ہی ماہم کے گھر سے باہر نکل آئی, جہاں باوردی گارڈز اس کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے. اسے دیکھ کر گارڈز نے آگے بڑھ کر تعظیم سے کالے شیشوں والی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور پھر اسے بٹھا کر نبیل کو کال کی, جو نمرا کو 1 گھنٹے کے لیے ادھر چھوڑ کر دوسرے بلاک میں اپنے کسی کام سے چلا گیا تھا. نبیل نے گارڈ کی کال سن کر فوری اسفند یار سے پریس کانفرنس چھوڑ کر جانے کی اجازت لی اور تیزی سے اپنی گاڑی دوڑاتا ہوا نمرا کے پاس آیا اور پھر خود نمرا والی گاڑی میں بیٹھ کر گارڈ کو اپنی گاڑی لانے کا کہہ کر گھر کی طرف روانہ ہوا. آپی, تم اتنی جلدی کیسے فارغ ہو گئی؟ مجھے تو لگا تھا کہ 10 فون کروں گا پھر تم باہر نکلو گی. وہ حیرانگی سے پوچھ رہا تھا. بس وہ نوٹس ہی تو لینے تھے, فضول رک کر کیا کرتی؟ نمرا نے جواب دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. گھر پہنچی تو لیونگ روم میں تایا سائیں اور بابا سائیں دونوں ہی موجود تھے. انہیں سلام کر کے وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑی تو اس کا سر زور سے کمرے کے اندر داخل ہوتے اسفند یار سے ٹکرایا. اوف! وہ اپنا ماتھا پکڑ کر کراہ کر رہ گئی. کہاں سے آ رہی ہو؟ اسفند نے اس کے تیار سراپے پر نظر ڈالی. دوست کے گھر نوٹس لینے گئی تھی. وہ سب کی موجودگی کی وجہ سے شائستگی سے بولی تو اسفند نے اس کے خالی ہاتھ دیکھے جن میں کوئی کتاب کوئی پیپرز نہیں تھے. وہ اسفند سے نظریں چراتی ہوئی سائڈ سے ہو کر باہر نکل گئی. رات کو وہ سونے کے لیے لیٹی تو ماہام اور روحین کی واٹس ایپ پر گروپ کال آ گئی. نمرا, جب میں ساتھ سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی تو اس کے بھائی فاہد نے تمہیں دیکھ لیا اور وہ تمہارے روپ کا اتنا دیوانہ ہو گیا ہے کہ بار بار مجھے کال کر کے منت کر رہا ہے کہ تمہاری اس سے بات کروا دوں. نہیں, یہ کچھ میرا مطلب گھر سے اس کی اجازت نہیں ہے. نمرا ہاشمی نے رک رک کر انکار کیا. گھر میں بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ تمہارے لیے پاگل ہو رہا ہے. 2 منٹ بات کر لو بس. روحین نے اسے ٹوکا. مگر وہ ہچکچائی. اگر مگر کچھ نہیں, میں تمہارے عاشق کو تمہارا نمبر دے رہی ہوں, بات کر لینا. روحین نے فون کاٹ دیا. کچھ دیر بعد ایک انجانے نمبر سے کال آنا شروع ہوئی. وہ گھبرائی, پھر 2 منٹ بات کرنے کا سوچ کر فون اٹھایا اور پھر راتوں کو طویل بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ اپنی تعریف کسے بری لگتی ہے. کوئی آپ پر مر رہا ہو, آپ کو روز اپنی بے پایاں محبت کا احساس دلا رہا ہو. اس سے بڑھ کر بھی کچھ تھا. نمرا کم عمر کچے ذہن کی لڑکی تھی جس سے انٹرنیٹ اور فون کی سہولیات اور آزادی حاصل تھی, جس کا نتیجہ اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا تھا. کالج میں پیپرز کی ڈیٹس اور ایڈمٹ کارڈ آ چکے تھے. وہ بھی تبسم ہاشمی کو بتا کر کالج چلی آئی تھی. اپنی کلاس فیلوز سے مل کر وہ باہر نکلی تو ماہام اور روحین اس کا انتظار کر رہی تھی. نمرا ہاشمی آج آتے ہی سیدھا کلاس میں چلی گئیں. ہم سے ملی بھی نہیں,
लगता है अब तुम हमारी दोस्ती को भूल रही हो। रोहिन खफकी से बोली। नहीं, मैं बस अभी आ रही थी। निम्रा मुस्कुराई। चलो कैंटीन चलते हैं। माहम उन दोनों को साथ लिए कैंटीन में आ गई। मैं ऑर्डर करके आती हूँ, तुम दोनों बातें करो। रोहिन उन्हें छोड़कर काउंटर की तरफ चली गई। सुना है फाहद तुम्हारा दीवाना बन गया है। तुम दोनों लव बर्ड्स रात देर तक क्या क्या बातें करते हो, मुझे भी बताओ ना। माहम ने एक आंख दबाते हुए शरारत से पूछा तो निम्रा का चेहरा सुर्ख पड़ गया। वो हाथ मसल कर रह गई। इतने में रोहिन भी समोसे और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आ गई थी। साथ बता रहा था कि फाहद अपनी निम्रा के लिए इतना सीरियस हो चुका है कि उसके लिए जान भी दे सकता है। रोहिन ने बैठते हुए कहा, निम्रा एक बात पूछूं? रोहिन की बात पर निम्रा ने उसे देखा। क्या तुम फाहद के साथ टाइम पास कर रही हो? नहीं तो तुमने ऐसा क्यों कहा? निम्रा उलझी। फाहद कह रहा था कि तुम शायद उस पर ट्रस्ट नहीं करती। देखो निम्रा, वो बहुत बड़े बाप का बहुत खुददार लड़का है। उसके फादर तुम्हारे बाबा साईं की मुखालिफ पार्टी से हैं, मगर फिर भी वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं देख रहा और तुम उस पर एतमाद नहीं करती, प्यार नहीं करती। रोहिन ने कड़े लहजे में कहा। ऐसा तो नहीं है, निम्रा मरे मरे अंदाज में बोली। तो फिर कैसा है? रोहिन ने चमक कर पूछा। यार वो मुझसे वीडियो चैट करने को कहता है। और वो, निम्रा लबचबाती हुई खामोश हो गई। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आजकल तो सभी वीडियो कॉल पर बात करते हैं। क्यों माहम? उसकी बात पर माहम ने भी अस्बात में सर हिलाकर तायीद की। तुम लोग समझती क्यों नहीं हो? वो मुझसे दुपट्टा उतार कर वो चुप हो गई कि अब क्या बताती कि फाहद उसे अपना आप दिखाने पर उकसाता है। यार रिलैक्स, इतना तो रिलेशनशिप्स में चलता रहता है, ये सब तो नॉर्मल है। माहम ने कपकपाती हुई निम्रा हाशमी के कंधे पर हाथ रखा। माहम, तुम्हारे पास एनर्जी शॉट्स हैं? निम्रा ने लरजते हुए पूछा। हाँ हैं, क्यों? प्लीज़ मुझे दे दो, मेरे अंदर कमज़ोरी सी हो रही है। निम्रा की बात सुनकर माहम ने मुस्कुराते हुए जताती हुई नज़रों से रोहिन को देखते हुए अपने बैग से पाउडर निकालकर निम्रा के कोल्ड ड्रिंक में 2 चुटकी ऐड किया। लो पियो, देखना अभी फ्रेश महसूस करने लगोगी। ढक्कन लगाकर पेप्सी की बोतल जो अच्छी तरह मिक्स करके उसने बोतल निम्रा को दी, जिसे खोलकर वो एक ही सांस में गटागट पी गई थी। चलो बाहर चलते हैं, मैंने साथ को मैसेज किया था, वो फाहद को साथ ले आए, वो आ गए होंगे। हम मिलकर फाहद को समझा देंगे कि हमारी लड़की थोड़ी शर्मीली है, इसे ज़्यादा तंग ना किया करे। रोहिन हंसती हुई उठ खड़ी हुई। वो तीनों चलती हुई कॉलेज के गेट से बाहर निकली, जहाँ एक दरख्त के नीचे खूबरू सा साद अपने छोटे भाई फाहद के साथ खड़ा था। हेलो गर्ल्स, दोनों ने बड़ी खुशदिली से तीनों को वेलकम किया। कुछ बातें करने के बाद फाहद ने निम्रा को देखा। निम्रा, चलो यहाँ पास ही मेरा फ्लैट है, उधर चलकर आराम से बातें करते हैं। वो उसे साथ ले जाना चाहता था, जिसके आने से रंगों में डूब गई है शाम। आर्यान ने गहरी नज़र से अपने सामने बैठी मालवी को देखा और खड़े होकर 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाए। रंग है सोना, रूप है चांदी, आंखें हैं नीलम। उसने भारी आवाज में शेर पढ़ते पढ़ते अचानक से मालवी को बाजू से पकड़कर अपने मद्दे मुकाबिल खड़ा किया। होंठ है कलियां, दांत है मोती, जुल्फें हैं रेशम। मालवी के चेहरे पर शहादत की उंगली फेरते हुए उसने धीरे से उसके नम बाल मुट्ठी में भरे और उसकी सब्ज हैरत से फटी फटी आंखों में देखा तो वह घबराकर अपनी घनेरी पलकें झुका गई। पलकों की छांव, सांस की खुशबू, बाहों का संदल। उसने झुककर उसकी पलकें छुई तो वो तड़प कर पीछे हटी। उसे अब डर लग रहा था कि आखिर इसका ये बॉस उसके साथ करना क्या चाह रहा था। सर, बॉस, वो बमुश्किल अपने लब काटती हुई बोली। स्टॉप इट मालवी। आर्यान ने एक हाथ उसकी कमर के गिर्द रखकर उसे अपने हिसार में लेते हुए उसके लब अपनी उंगली से आज़ाद करवाए। छोड़े मुझे, वो भराए हुए लहजे में बोली। बस फूट फूट कर रोने की कसर बाकी रह गई थी। आर्यान उसकी मुज़ाहमत की परवाह किए बगैर सुकून से उसे अपने हिसार में लिए उसके माथे, उस गाल और बालों को छू रहा था। छोड़े मुझे, आई हेट इट। जब आप मुझे छूते हैं, उसका हाथ झटकती हुई जोर से चिल्लाई। तुम डर रही हो, तुम्हें डरना चाहिए भी। बस अब खामोश रहो और ये सज़ा तो तुम्हें भुगतनी होगी, ताकि आइंदा किसी भी मर्द को यूं गे बोलते हुए 100 दफ़ा सोचो। उसने सर्द लहजे में उसे जताते हुए झुककर उसके माथे पर अपने लब रखे। छोड़े मुझे, वो फिर से जोर से तड़पी। तुम पहले रिलैक्स होकर ये हिलना जुलना बंद करो, फिर छोड़ूंगा। और बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा। बस तुम स्टिल हो जाओ तो मैं तुम्हें अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दूंगा।
اس کی بات سن کر ماروی ساکت ہوئی کہ آریان جیسے کڑیل مرد کے ساتھ وہ کبھی بھی نہیں جیت سکتی تھی۔ ماروی کے ساکت ہوتے ہی کچھ دیر بعد آریان نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کی گرفت ڈھیلی کی تو وہ تڑپ کر پیچھے ہٹی۔ اب وہ کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر اس کا سرخ بھبوکا ہوتا چہرہ اور اس کے تاثرات غور سے دیکھ رہا تھا۔ لڑکیوں کو ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے ورنہ انجام اچھا نہیں ہوتا۔ آریان کا اشارہ اس کی گے والی بات پر تھا۔ بس کریں، یہ کیا بدتمیزی ہے، زیادہ فری مت ہوں ورنہ۔ وہ اسے دھمکاتے دھمکاتے ایک سیکنڈ کو خاموش ہوئی۔ ورنہ کیا مسز ماروی؟ وہ سکون سے ایک بار پھر چلتا ہوا اس کے بے حد نزدیک کھڑا ہو گیا تھا۔ ورنہ میں آپ کی شکایت کر دوں گی، اس نے دھمکایا۔ سیریسلی؟ آپ میری شکایت کریں گی؟ مگر کس سے؟ حماد تو یوکے میں ہے، وہ تو نہیں آ سکتا۔ تو پھر؟ آریان نے اپنے سینے پر بازو باندھتے ہوئے سوال کیا۔ میں اپنے ہسبینڈ سے آپ کی شکایت کروں گی، وہ میرے لیے بہت پوزیسو ہیں، دیکھنا آپ کی ہڈیاں توڑ دیں گے وہ۔ ماروی کی دھمکی سن کر وہ ہنسا اور پھر ہنستا چلا گیا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ آپ کے لیے بے حد پوزیسو ہیں، مگر… آریان رکا، اس نے ماروی کی سبز آنکھوں میں جھانکا۔ وہ ہیں کہاں مسز ماروی؟ اس کے اس سوال کا ماروی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب آپ کو یہاں سے چلے جانا چاہیے، وہ رکھائی سے اسے باہر کا راستہ دکھاتی ہوئی بولی، پر وہ بنا کچھ کہے اسی طرح کھڑا رہا۔ مجھے ابھی بہت کام کرنے ہیں، گھر صاف کرنا ہے، تیار ہونا ہے، پھر جاب پر جانا ہے۔ تم بہت خوبصورت ہو، کیا یہ تمہیں پتہ ہے؟ وہ پرتپش لہجے میں سوال کرتے ہوئے آخر میں خود ہی ہنس پڑا۔ آف کورس تمہیں نہیں پتا ہوگا، اور اگر پتا ہوتا بھی تو تم نے مکر جانا تھا۔ کیوں؟ اپنے جذبات و احساسات سے کیوں مکرتی ہو تم مسز ماروی؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ جا رہا ہوں، پریشان مت ہو، مگر اتنا یاد رکھنا کہ تم صرف میری گرل ہو۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتا ہوا اپنے جوتے پہن کر جیکٹ اٹھاتا ہوا ساکت کھڑی ماروی کو ونک کرتا ہوا فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ دراز قد وجیح پرسنالٹی کا حامل اسفند یار آج اندرون سندھ اپنی حویلی واپس جانے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے آفس آیا ہوا تھا۔ 2-3 کام نپٹا کر وہ لنچ بریک میں باہر نکلا اور راستے سے گزرتے ہوئے گرلز کالج کے باہر ایک درخت کے نیچے کھڑی لڑکی پر اسے نمرا ہاشمی کا گمان ہوا۔ نمرا کو تو وہ آنکھیں بند کر کے بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ اس وقت 2 لڑکیوں اور 2 لڑکوں کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ اسفند کے ماتھے کی رگیں تن گئی تھی۔ اس نے گاڑی ریورس کی اور ساتھ ساتھ اپنا فون نکال کر نمرا کا فون ملایا۔ نمرا نے اپنے ہاتھ میں پکڑا فون دیکھا اور اسے سائلنٹ پر ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر اسفند نے اپنے جبڑے سختی سے بھینچ لیے تھے۔ اس نے گاڑی نمرا کے سامنے زور سے بریک لگا کر روکی، نیچے اترا اور بنا کچھ کہے بنا کچھ سنے وہ اسے زبردستی ہاتھ سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اپنی گاڑی تک لایا اور دروازہ کھول کر اسے اندر سیٹ پر دھکیلا اور گاڑی سٹارٹ کر کے ہوا کی رفتار سے دوڑانے لگا۔ وہ لڑکے کون تھے؟ کافی آگے جا کر اس نے بریک لگا کر سوال کیا۔ مجھے نہیں پتا، وہ بمشکل بولی کہ آج وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ تو ان کے پاس کھڑی کیا کر رہی تھی؟ وہ دھاڑا تو نمرا کا دل سہم گیا۔ جواب دو نمرا، وہ لڑکے کون تھے اور تم نے میری کال دیکھ کر بھی میرا فون کیوں نہیں ریسیو کیا؟ اس کا لہجہ کرخت ہوا۔ ڈیم اٹ نمرا، مجھے جواب چاہیے۔ اب تمہیں سانپ کیوں سونگ گیا ہے؟ تم بولتی کیوں نہیں ہو؟ اس نے غصے سے پاس بیٹھی نمرا کو بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیا تو وہ اس کے سینے سے ٹکراتی ٹکراتی بچی۔ اسفند بھائی وہ نمرا نے اپنی زبان خشک ہوتے لبوں پر پھیری اور پیچھے ہٹی۔ وہ میری ایک دوست کے بھائی تھے، میں تو ادھر اپنی فرینڈز کے ساتھ کھڑی ڈرائیور کا ویٹ کر رہی تھی کہ وہ آ گئے اور وہ مجھ سے اپنی سسٹر کا پوچھنے لگے۔ نمرا نے بمشکل بات بنائی تو اب کے اسفند نے اس کا گود میں رکھا ہاتھ تھاما۔ اس کی گرفت نمرا کی کلائی پر سخت ترین تھی۔ جانتی ہو نا کہ ہمارے والدین ہم دونوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ وہ رعب سے سوال کر رہا تھا اور اس کی سخت گرفت میں قید نمرا کا ہاتھ پسینے میں بھیگ گیا تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے اسفند بھائی، نمرا کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، یہ بات اپنے اس دماغ میں اچھے سے بٹھا لو۔ نمرا کا ہاتھ چھوڑ کر اس نے اپنے وجیح چہرے پر سن گلاسز لگائے اور گاڑی پھر سے سٹارٹ کر کے روڈ پر ڈالی۔ آئندہ میں کال کروں تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، تم نے میری کال ضرور ریسیو کرنی ہے، ہر بار میں یہ نادانی معاف نہیں کروں گا۔ اس نے جیسے نمرا کو وارن کیا۔ اگر اب کبھی بھی تم مجھے ان لڑکوں اور سو کالڈ دوستوں کے ساتھ دکھائی دی تو ٹانگیں توڑ کر گھر میں بٹھا دوں گا، میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ اس نے کس طرح آج اپنا غصہ کنٹرول کیا تھا یہ وہی جانتا تھا،
لیکن یہ طے تھا کہ وہ آج اپنے بابا سائیں سے نمرہ ہاشمی سے نکاح اور رخصتی کی نزدیکی ڈیٹ فائنل کرنے والا تھا کہ اب مزید نمرہ کو چھوڑ دینا مناسب نہیں تھا۔